میاں نواز شریف ایک ایسا لیڈر ہے، جب بھی پاکستان میں ترقی آئی میاں محمد نواز شریف لے کے آئے۔ آپ ان کا پورا ٹینیور دیکھیں اور اس کو اٹھا کر دیکھیں، جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی بدولت ہے۔ اگر میاں نواز شریف کی ڈیولپمنٹ کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا، چاہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا معاملہ ہو، چاہے سی پیک کا معاملہ ہو، چاہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو، چاہے گوادر بندرگاہ ہو، چاہے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنی پبلک کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری جان بھی اس میں چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے لیے، اپنی عوام کے لیے میری زندگی بھی آ گئی۔ اور یہ ملک جو ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا، 20 ابھرتی معیشتوں میں شمار ہو رہا تھا، اور آج عمران خان کے دور میں اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا کہ پلیٹ پہ اوپر کو بندہ اپنا ٹائم نکال کے سارا دن جا کے بریانی کے لیے نہیں بیٹھتا۔ اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں۔ پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے۔ جی 2024 سلیکشن کا سال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف نیاز، آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ رحیم یار خان جس کی جتنی ڈیولپمنٹ اس ٹائم ہوئی ہے، اس میں یونیورسٹی، کالجز اور دیگر جو منصوبے بنے ہیں وہ کس شخص نے بنوائے، کس بندے نے اس کی ساری ڈیولپمنٹ کروائی۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب میاں امتیاز احمد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے جی؟ اللہ کا شکر۔ سر آپ کا 35 سالہ سیاسی کیریئر ہے، اس کی تھوڑی سی مجھے بیک گراؤنڈ بھی بتائیں، ہمارے جو ضلع کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ان کو بتائیں کہ آپ کا 35 سالہ جو کیریئر ہے، سیاسی کیریئر، وہ کیسے گزرا، کیسے سٹارٹ کیا تھا سیاست کو آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنی سیاست کا آغاز ڈسٹرکٹ کونسل رحیم یار خان نے ایز اے ممبر ڈسٹرکٹ کونسل کیا تھا، اور میں جب پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن لڑا تھا تو سب سے زیادہ لیڈ ڈسٹرکٹ میں نے حاصل کی تھی، اور پھر 1993 میں ایم پی اے منتخب ہوا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے۔ پھر میں 97 میں ایم پی اے منتخب ہوا، اور میں ایڈوائزر رہا میاں شہباز شریف صاحب کا، اور اس کے بعد پھر 2008 میں انڈیپینڈنٹ الیکشن میں نے کنٹیسٹ کیا تھا یہاں سے، اور اللہ کے فضل سے 2000 ووٹوں سے میں نے لوز کیا تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کی مجھ سے محبت تھی، ان کی شفقت تھی کہ لوگوں نے مجھے اتنے ووٹ دیے۔ حالانکہ یہ حلقہ جو تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں میں کوئی جاگیردار تھا یا میں کوئی بہت بڑا انڈسٹریلسٹ تھا۔ یہ لوگوں کی شفقت تھی، لوگوں کا پیار تھا، اور جس کی وجہ سے مجھے اتنے ووٹ لوگوں نے ڈالے۔ اور اس کے بعد پھر 2013 میں مجھے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ میں نے یہاں الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور میں نے اپنے مد مقابل جاوید وڑائچ کو 55,000 ووٹوں کی لیڈ سے ہرایا تھا۔ اور پھر 2018 کا جب الیکشن آیا تو یہ ایک دھاندلی کی پیداوار یہ جو نمائندے تھے، اور یہ الیکشن 2018 کا میں الیکشن نہیں سمجھتا، اور اس الیکشن میں مجھ سے الیکشن چھینا گیا، اور اللہ کے فضل سے اس وقت بھی الیکشن میرا ہی تھا۔ اور ہم لوگوں کے پاس گئے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہم نے اپنے جو وعدے لوگوں سے کیے تھے وہ پورے کر کے آئے ہیں۔ ہماری جماعت نے بھی اسی میں کام کیا تھا پاکستان میں، تو جس کی وجہ سے جب ہم 18 کے الیکشن میں گئے تو ہماری جماعت کو جس طرح الیکشن ہرایا گیا وہ پوری قوم جانتی ہے، پورا پاکستان جانتا ہے۔ آر ٹی ایس سسٹم کو بند کر کے، اور پھر ہمیں رزلٹ نہیں دیے گئے، ہمارے پولنگ ایجنٹس باہر نکال دیے گئے، اور ایک عمران خان کو ایز اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے طور پہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا۔ تو یہ حالات ہیں جی میرے سیاسی کیریئر کے، اور انشاءاللہ اب الیکشن آ رہا ہے 2024 میں، تو اس میں انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار ہوں قومی اسمبلی کا یہاں سے۔ آپ نے 35 سال جو سیاست ہے آپ کی، اس میں ایک ہی پارٹی کو رکھا یا پارٹیاں چینج بھی کی تھی؟ آپ نے جیسے بتایا نا کہ میں پہلے انڈیپینڈنٹ ایک الیکشن لڑا، اس کے بعد آپ نے کوئی اور پارٹی بھی چوز کی تھی، یا پھر صرف مسلم لیگ نون کو ہی آپ نے جو ہے نا کیا ہوا تھا اڈاپٹ؟ میری پارٹی مسلم لیگ نون ہی ہے، میں مسلم لیگ نون سے ہی میرا تعلق ہے۔ میں نے سیاست نون لیگ سے شروع کی تھی،
اور جب 2008 کا میں نے بات کیا تو اس وقت ایک چھوٹا سا ایشو بنا تھا کہ میں نے پرویز مشرف والا نو وہ ایک ایسا ایشو بنا تھا جس کی وجہ سے ٹکٹ جو ہے میرا ایک ڈیسائیڈڈ تھا. وہ ٹکٹ جب میرے ساتھ ٹکٹ نہیں دیا گیا تو پھر میں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ یعنی کہ کیا. پارٹی کو نہیں چھوڑا. پارٹی میں نے نون لیگ ہی میری پارٹی ہے اور اسی میں ہوں. رحیم یار خان کی اتنی ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ, ہم جب صادقہ آباد سے یہاں آتے ہیں تو ہمیں ایک الگ ہی ماحول ملتا ہے نا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ اور یونیورسٹی, مختلف کالجز آپ نے بنوائے, اور یہ بہت کم عرصے میں, مطلب کہ آپ نے 2000 میرے خیال سے 13 سے لے کر 18 کے درمیان یہ سارا کچھ ہوا, یا اس سے پہلے بھی پروسیس ہوتا ہوا گا, لیکن اتنی اچھی ڈیولپمنٹ, یہ سارا کچھ کیسے؟ یہ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں میری پارٹی کا بڑا کردار ہے, کیونکہ میاں شہباز شریف جو وزیر اعلیٰ تھے وہ مجھ پہ ان کی مہربانی ہے, ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کی مہربانی ہے کہ ہم نے اتنی ڈیولپمنٹ یہاں کروائی, اور ہم نے یہاں پارکس, فیملی پارکس جو بنے ہیں شہر میں, جی جی, وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ریکارڈ ہیں. اور پھر یہاں آپ دیکھیں کہ جتنی ہم نے یہاں روڈز بنوائیں, یہاں سوئی گیس کے کام ہوئے, یہاں بجلی کے فیڈرز بنے, یہاں ٹرانسفارمرز لوگوں کے تبدیل ہوئے, یہاں گاؤں میں سینکڑوں دیہات میں میں نے بجلی لگائی. آپ نے جیسے بات کی کالجز کی, میں نے کورس مابا میں گرلز ڈگری کالج بنوایا, میں نے منٹھار میں گرلز ڈگری کالج بنوایا, باقی اسکولوں کی اپ گریڈیشن کی. اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رحیم یار خان کی ایک ایک گلی جو ہے وہ یہ گواہی دیتی ہے کہ رحیم یار خان شہر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں امتیاز نہیں کروائی ہے. صحیح. تو پچھلے کچھ ایک منتھ پہلے میاں صاحب واپس آئے ہیں, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں سے رحیم یار خان سے بہت بڑا قافلہ آپ کی قیادت میں گیا تھا. تو اس کی سارا, میرے خیال سے رحیم یار خان کا ضلع کا سب سے بڑا قافلہ تھا. تو اس میں کتنے لوگ تھے تب بھی کسی کو نہیں پتہ چلا, تو میں نے کہا کویشچن آپ سے کرتے ہیں. جی, رحیم یار خان سے تقریباً کوئی 10,000 سے زائد لوگ ضلع رحیم یار خان سے اپنے قائد میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے گئے تھے. اور رحیم یار خان میں اللہ کے فضل سے پورے ضلع سے میں جتنے بھی قافلے تھے ان ضلع میں سب سے بڑا قافلہ میرا تھا جو میں لے کے گیا تھا, اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہمارے قافلے میں شامل تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے قائد کی محبت میں وہاں پہنچے تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارے قائد واپس آئے ہیں. تو اچھا, ایک اور چیز کہ وہ اکثر یہ ہم سنتے ہیں کہ نون لیگ والے جو ہے نا, بریانی کی پلیٹ, یا پھر وہ آپ نے دیکھا تھا کہ وہ موٹر سائیکل والا بھی اس میں چلا تھا, اس طرح کا کوئی سین نہیں تھا کہ 10,000 بندے اس طرح اکٹھے کیے گئے تھے, یا پھر وہ اپنی محبت, قائد کی محبت یا آپ کی محبت کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ چلے تھے؟ اگر کوئی اس وقت آ کے صبح کے ٹائم جب ہم یہاں سے روانہ ہوئے نا, تو کوئی آپ کا کوئی پریس والے ساتھی یہاں موجود تھے, جی جی, وہ یہاں دیکھ رہے تھے کہ جس طرح لوگوں میں جوش اور جذبہ تھا, اور جتنے لوگ ہم لے کے گئے اتنے لوگ باہر کھڑے تھے جن کو ہم ساتھ لے کے جا نہیں سکے کیونکہ ہمارے پاس کنوینس کی کمی تھی, اور لوگ اب نواز شریف کی محبت میں جانا چاہ رہے تھے لیکن نہیں جا پا رہے. یہ بریانی کی پلیٹیں, اور اس پہ کوئی بندہ لاہور نہیں جاتا بریانی پہ, بالکل بریانی کھانے کوئی لاہور کس کی پلیٹ پہ اوپر کوئی بندہ اپنا ٹائم نکال کے سارا دن جا کے بریانی کے لیے نہیں بیٹھتا. تو یہ نواز شریف کی محبت میں لوگ وہاں پہنچے تھے. نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں لندن سے تقریباً کافی عرصے بعد, تو ان کا آنا ملک کے لیے چینجنگ کا باعث بن سکتا ہے؟ جی, اس میں کوئی شک نہیں. میاں نواز شریف ایک ایسا لیڈر ہے, جب بھی پاکستان میں ترقی آئی میاں محمد نواز شریف لے کے آئے. آپ ان کا پورا ٹینور دیکھیں اور اس کو اٹھا کر دیکھیں, جتنی ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی بدولت ہے. اگر میاں نواز شریف کی ڈیولپمنٹ کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. چاہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا معاملہ ہو, چاہے سی پیک کا معاملہ ہو, چاہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہو, چاہے گوادر بندرگاہ ہو, چاہے ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہو, یہ سارا جو ہے یہ نواز شریف صاحب کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو اس سٹیج پہ لے کے آئے تھے. اور یہ ملک جو ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا, 20 ابھرتی معیشتوں میں شمار ہو رہا تھا, اور آج عمران خان کے دور میں اس کا یہ حال ہو گیا کہ وہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا تھا. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میرا قائد پاکستانی ہے, اس کے دل میں پاکستان کی محبت ہے, اور انشاءاللہ 2024 میں جب الیکشن کے بعد میاں محمد نواز شریف انشاءاللہ پرائم منسٹر بنیں گے تو پاکستان دوبارہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اسی ترقی کی راہوں پہ انشاءاللہ تعالیٰ گامزن ہوگا جہاں سے میاں نواز شریف صاحب کو ہٹایا گیا تھا. اچھا, میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ
آپ نے 35 سالہ سیاست کی ہے تو اس میں مشکلات بھی آئی ہوں گی, کچھ ایسا ٹائم بھی ہوگا جس میں کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ بس اس کے بعد اب سیاست نہیں کرنی, یا ایسا کوئی ٹائم ہی نہیں آیا ابھی تک؟ دیکھیں مشکلات تو ہر کام میں ہوتی ہیں, سیاست میں بہت مشکلات ہیں. میں نے نیب کو فیس کیا اور پرویز مشرف کے جو فسطائی دور تھا اس کو فیس کیا, اور یہ جو عمران خان کا دور تھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرویز مشرف سے بھی بدترین دور تھا, جس میں مجھ پہ نیب کے ایف آئی آرز نیب کی انکوائریز ڈالی گئیں اور ہم پہ 780 کے پرچے دیے گئے, ہمارا الیکشن چھینا گیا, اور کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب ہمارا کوئی اخبار میں بیان ہی چھپ جاتا یا ہماری کوئی بات سنی جاتی. اور یہاں افسران کو بھی یہی کہا گیا تھا, انتظامیہ کو یہ کہا گیا تھا کہ نون لیگ والوں کی آپ نے بات نہیں سنی. تو یہ ٹائم تھے, لیکن میں کوئی ان حالات کو فیس کرنا جانتا ہوں. میں شروع سے ان مشکلات کا عادی ہوں. جب میں نے سیاست شروع کی تھی تو پہلا ٹائم بھی میرا اپوزیشن کا ہی تھا, اور اس وقت یہاں تحریک نجات چل رہی تھی. میں نے وہاں اس وقت جیل بھی کاٹی اپنی پارٹی کے لیے اور اس تحریک نجات میں, اور یہ میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنی پبلک کے لیے, اپنے عوام کے لیے, اپنے ملک کے لیے یہ تکلیفیں کچھ بھی نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں میری جان بھی اس میں چلی جائے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, اور یہ پاکستان کے لیے, اپنی عوام کے لیے میری زندگی بھی حاضر ہے. 2024 میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ جی 2024 الیکشن کا سال ہے, اور اس میں تو آپ دیکھیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ بھائی الیکشن جو ہے وہ ہر حال میں ہونا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ فروری میں الیکشن ہوگا, اور کوئی وجہ نہیں کہ الیکشن جو ہے وہ کوئی نہ ہو. ہاں صحیح. تو الیکشن کے بعد ملک کے حالات, نواز شریف صاحب اگر آتے ہیں تو الیکشن کے بعد حالات چینج ہو جائیں گے؟ جی انشاءاللہ. نواز شریف صاحب نے پہلے بھی پاکستان کو مشکلات سے نکالا تھا. 18-20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی, باقی حالات تھے, ملک میں کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار نہیں تھا. اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے اس ملک میں انویسٹمنٹ لے کے آئے تھے, اور پاکستان میں سی پیک جب آیا ہے تو 46 ارب سے زائد کی ڈیولپمنٹ پاکستان, ڈالر سے زائد کی ڈیولپمنٹ یہاں پاکستان میں آئی تھی. تو انشاءاللہ یہ 24 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری بھی آئے گی, اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ ان مشکلات سے بھی نکلے گا. کوئی پیغام دینا چاہیں رحیم یار خان کے لیے اور پاکستان کے لیے تو آپ دے سکتے ہیں. میں یہی کہوں گا کہ اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں. پاکستان مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے. پاکستان کو ان مشکلات سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے, اور یہ 24 کا جو الیکشن ہے اس میں بھرپور طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کے امیدواروں کو کامیاب کرائیں. پاکستان کی ترقی کے لیے, اپنے علاقے کی ترقی کے لیے پاکستان مسلم لیگ کا ساتھ دیں. سر لاسٹ کویشچن, نواز شریف صاحب کے لیے کوئی اچھی سی بات کہہ دیں. نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کی زندگی اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک ایسا لیڈر ہے جو پاکستان کے لیے, پاکستان کو ان مشکلات سے نکال سکتا ہے. اور عمران خان کے لیے بھی کہہ دیں کچھ. عمران خان کا ذکر کیا کرنا جی, وہ تو قصہ پارینہ ہو چکا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے متعلق کوئی بات کی جائے. تو عمران خان نے جو پاکستان کا حال کیا اس کے متعلق میں کیا بات کروں, اس کے متعلق بات کرنا بنتی نہیں ہے. وہ ایک لیڈر تھا ہی نہیں, وہ پاکستان کی تباہی کے لیے آیا تھا, اور اس نے جو تباہی کی ہے اس کے بعد اس کے متعلق بات کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اپنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ کو یہ آج کا ہمارا انٹرویو پسند آیا تو اس کو لازمی شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا, اور ہمارے پیج کو فالو کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.